حاضرین کرام، ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا قرآن پاک کی نسبت سے ہے کہ رمضان میں قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی نے آسمان دنیا پر رمضان کی 27ویں رات میں اتارا، اور اس قرآن پاک کے اتارنے کی وجہ اور غرض اور مقصد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ شروع میں بھی الف لام میم کا پارا، ابتدا میں ہی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، اس میں کسی قسم کا کوئی بھی شک نہیں۔ کس چیز کا؟ کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن یہ کتاب اللہ تبارک و تعالی نے ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے۔ ہدایت کے معنی آتے ہیں راستہ دکھانے، راستہ بتانے والی۔ تو یہ کتاب، یہ قرآن پاک انسان کو دنیا کی زندگی میں ہر قدم پر رہبری کرتی ہے کہ تمہیں یہ قدم کیسے اٹھانا ہے، کہاں اٹھانا ہے، کہاں نہیں اٹھانا۔ زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے پیدا ہونے سے مرنے تک جو قرآن پاک میں اسے بیان نہ فرمایا ہو۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ اب اصل یہ عربی زبان میں ہے، زبانیں تو دنیا میں بہت ہیں، مگر تمام زبانوں میں افضل زبان عربی کی ہے۔ چونکہ دنیا میں تو ہر 30 40 50 میل پر زبانیں بدل جاتی ہیں، انداز بدل جاتا ہے، لہجے بدل جاتے ہیں، اور باتیں اپنے اپنے اشارات میں الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو وہاں کا جو پہلے بادشاہ تھا وہ 72 زبانوں کو جانتا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام 72 کے بجائے 73 زبانوں کے واقف تھے، اللہ اکبر۔ ایک ان سے بھی زائد، اور وہ تھی یہی عربی۔ آدمی دنیا میں تو کوئی زبان بولے، لیکن مرتے ہی خود بخود ہر آدمی کی زبان، ہر آدمی کی، ایمان اور غیر ایمان کی بات نہیں ہے، ہر آدمی کی زبان عربی میں بدل جاتی ہے۔ جب سوال کرنے والا فرشتہ آتا ہے تو وہ عربی میں سوال کرتا ہے، اور جواب دینے والا چاہے کسی خطے کا ہو، کوئی بھی زبان دنیا میں ہو، وہاں اس کی زبان خود بخود عربی میں آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہی نہیں، جب قیامت کا دن ہوگا وہاں بھی جو سوال اور جواب ہوں گے وہ بھی عربی میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی نہیں، جب جنت میں چلے جائیں گے جنت میں جانے والے تو وہاں ان کی زبان عربی زبان ہو۔ سبحان اللہ۔ تو تمام زبانوں میں افضل زبان عربی ہے۔ بے شک بے شک۔ اسی بنا پر پہلی جو اللہ تعالیٰ نے کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری ان کی زبان عربی نہیں تھی۔ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور بھی بہت چھوٹی چھوٹی کتابیں بہت سینکڑوں نازل ہوئی ہیں۔ کسی کی عبرانی، کسی کی سریانی زبان، الگ الگ زبانیں ہیں، مگر یہ قرآن عربی میں۔ چونکہ اور تو کتاب ہیں، یہ قرآن کتاب ہونے کے ساتھ اللہ کا کلام بھی ہے۔ کتاب میں تو رد و بدل ہو جاتی ہے، لیکن کلام میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتی۔ جس طرح تیر کمان سے نکلنے کے بعد واپس نہیں آتا، زبان سے بات نکلنے کے بعد واپس نہیں آتی، نکل گئی سو نکل گئی، اب اسے رد و بدل کرنے لگے نہیں ہو سکتی۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے،
اور کلام بھی اتنا عظیم کلام، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نہ فرمایا ہو، بے شک ہر چیز اس میں ہے۔ بے شک ایک بزرگ نے قسم کھا لی کہ میں اپنی لڑکی کا نکاح کروں گا، شادی کروں گا، دنیا کی ہر چیز کا ایک عدد جہیز میں دوں گا، اگر ایک چیز بھی رہ گئی تو میری بیوی میرے اوپر حرام۔ قسم تو کھا لی، لیکن پھر اس نے غور کیا کہ دنیا میں تو نہ معلوم کتنی چیزیں ہیں، ان کا شمار کرنا ہی مشکل سے جائے کہ جمع کرنا اور بچی کو جہیز میں دینا۔ اب یہ ایک فطری چیز ہے، جس کے دل میں ایمان ہے ہر موقع پر وہ ان عالموں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی مؤذن اور مکبر کی ضرورت ہے فوراً کان میں اذان پڑھنے کے لیے، پیدا ہوتے ہی، اور وہ اذان اور وہ تکبیر اس بات کی علامت اور خبر ہے کہ اذان و تکبیر ہو گئی، اب تو انتظار صرف نماز کا ہے، اور وہ نماز بھی کون سی؟ جنازے کی۔ پیدا ہوتے ہی اذان اور پیدا ہوتے ہی تکبیر، اب بس کتنا وقت ہے، چاہے وہ 1 گھنٹہ جیے، چاہے وہ 100 سال جیے، جب بھی گویا اس کی وفات تو فوراً جنازے کی نماز، نہ وہاں اذان نہ وہاں تکبیر، چونکہ پہلے ہو چکی۔ بے شک تو ضرورت پڑی عالم کی، مسجد کے امام کی، مؤذن کی، اور بڑا پڑھنے کے لائق ہوا تو وہی مکتب میں وہی عالم کی، حافظ کی، جوان ہوا تو نکاح کی ضرورت تو عالم کی، مر گیا تو پھر جنازے کی نماز کے لیے وہی ضرورت عالم کی۔ تو شروع سے لے کر آخر تک ضرورت، اور اگر درمیان میں کوئی مسئلہ الجھ گیا تو بھی مسئلہ سلجھانے کے لیے ضرورت عالم۔ لیکن آج ہم جو پریشان ہیں صرف اسی بنا پر ہے کہ قرآن پاک کو ہم نے اپنایا نہیں۔ بے شک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں تم تو قرآن پاک سے چمٹ جاؤ اور تمہاری ہر ضرورت میں پورا کرنے کے لیے تیار۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دنیا میں کوئی بھی جاندار چیز اللہ نے اپنے اوپر وعدہ کر لیا ان کے کھانے اور پینے کا انتظام میں خود کروں گا، بے شک تم روزی کے لیے پریشان نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب ایک قید خانے سے غلام نجات پا کر جانے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے کہا اذکرنی عند ربک، آپ اپنے بادشاہ کے آقا کے پاس جا رہے ہو، ذرا میرا بھی ذکر کر دینا کہ ایک غلام مجبور محبوس قید خانے میں ہے۔ فوراً اللہ نے جبریل امین کو بھیجا کہ تم اس خدا کو بھول گئے جس خدا نے تمہیں کنویں سے بچایا، بھائیوں نے وہاں ڈالا، جانور وہاں زہریلے، مگر آپ کو وہاں بچایا، اس خدا کو بھول گئے؟ آپ کو عورتوں نے اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کیا کیا تدبیریں نہیں کی؟ زلیخا نے نہیں، اور بھی تمام عورتیں وہاں بڑے بڑے رؤسا کی آئی، عمرا کی آئی، حاکموں کی آئی، اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ آپ نے جب اللہ کو سے دعا مانگی کہ اللہ ان کی باتوں سے تو بہتر مجھے قید خانہ، تو آپ کو وہاں کس نے بچایا؟ اس خدا نے۔ تو کیا آپ خدا کو بھول گئے؟ پھر اس کے بعد جبریل فرشتہ، بڑی طاقت والا فرشتہ، تمام زمین اور آسمانوں کو ایک اشارے میں اٹھا کر زمین پلٹ سکتا ہے، اتنی طاقت تنا فرشتے میں، جبریل نے اپنا ایک پر زمین پر مارا، زمین پھٹی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس میں نظر کرو کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا، کہا اس میں تو پتھر ہے۔ پھر ایک پر پتھر پر مارا، پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، کہا دیکھو کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ اس میں تو ایک کیڑا ہے اور کیڑے کے منہ میں شہتوت کا پتا ہے۔ تو تب جبریل امین نے کہا کہ جو خدا زمین کے نیچے پتھر کے درمیان ایک کیڑے کو غذا دے رہا ہے، وہ غذا جو غذا اس کی ہے وہی شہتوت کا پتا، تو کیا تمہیں قید خانے میں وہ بھول سکتا ہے؟ تو تب کہا وہ خدا نہیں بھول سکتا کسی کو، اپنے اوپر اس نے وعدہ کر لیا، کہیں کا
کہ جو بھی کھانے پینے کی چیز جس کے لیے ہے میں نے اپنی ذمہ داری لے لی، میں اس کو دوں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے تم میرے بن جاؤ۔ بے شک جب تم میرے بن جاؤ گے تو تمہیں کھانے کی، پینے کی، رہنے کی، سہنے کی کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اور لڑکیاں پیدا ہوتی تھی، شرم ندامت کی بنا پر لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء، جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی اور بتایا جاتا لوگوں سے چھپتا، منہ چھپاتا ندامت و شرمندگی کی بنا پر کہ میرے گھر میں بچی ہوئی ہے، بڑی ہوگی کسی کی بیوی بنے گی تو اپنے لیے ندامت و شرمندگی محسوس کرتے ہوئے لوگوں سے ملتا بھی نہیں تھا۔ اور اگر لڑکا پیدا ہو گیا تو لڑکے کو بھی قتل کر دیتے تھے اس خیال کی بنا پر کہ ہم اسے کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے مکان بنائیں گے، کہاں سے اس کا انتظام کریں گے۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولادوں کو فقر و فاقے کے خوف کی بنا پر تم قتل مت کرو۔ کیوں؟ نحن نرزقهم وإياكم، انہیں ہم پہلے دیں گے اور تمہیں بعد میں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ انہیں ہم پہلے دیں گے اور تمہیں ہم بعد میں دیں گے، ان کا تم فکر نہ کرو۔ ایک والدہ جس کے 10 بچے پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے اس کی چھاتیوں میں اللہ تعالیٰ اس کی غذا وہیں پیدا کر دیتا ہے۔ بے شک۔ جب ہم کبھی بچپنا تھا دیکھتے تھے کہ کھیتوں میں زیادہ تر وہ پیلے رنگ کے کانٹے سے پیدا ہوتے تھے، 1 بیگھے میں 1، 1.5، 2 کنٹل غلہ ہوتا تھا۔ لیکن آج آپ کے اور ہمارے سامنے ہے وہی زمین ہے، لیکن وہی 2 کنٹل، 4 کنٹل، 5، 7 کنٹل تک 1 بیگھے میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اسے رزق دینے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اس نے تو نمونے کے لیے ہمیں بتا دیا۔ کیا بتایا؟ 5 لاکھ افراد ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل 5 لاکھ، اور میدان تی ہے، کل 27 میل مربع جگہ ہے۔ میدان تی کل 27 میل، 5 لاکھ آدمی۔ اب رہا نہ وہاں کھیتی ہے، نہ وہاں باغات ہیں، نہ وہاں پر نہر ہے، نہ ٹیوب ویل اور کنویں ہیں، اور وہیں پر سب کی وفات بھی ہوئی۔ کتنے دن وہاں پر رہے؟ صرف 10، 15، 20 آدمی باقی رہے تھے، ورنہ سب کے سب وہیں پر وفات ہوئی سب کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی میدان تیہ میں وفات ہوئی۔ لیکن کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے وہیں پر کر دیا۔ رات کے وقت میں حلوہ، نمکین دونوں چیزیں اتار دی جاتی تھی۔ رات کے وقت میں شبنم کی طرح حلوہ میٹھا اور بھنی بھنائی بٹیر پرندے وہیں پر بھیج دیتے، اور حکم کر دیا 1 دن کا لینا، زیادہ جمع نہ کرنا، زیادہ اگر جمع کرو گے تو وہ خراب ہو جائے گا، تمہیں ہر روز نیا دیا جائے گا۔ پوری زندگی انہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رزق اتارا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہیں مکان نہیں تھا، سفر کرتے رہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کو مسیح اسی لیے کہتے ہیں، وہ سفر ہی کرتے رہتے تھے۔ کھانے کا انتظام کیا تھا؟ نہ تجارت، نہ زراعت، نہ کوئی پکانے کی بات، وہ زمین پر ہاتھ مارتے وہیں سے کھانا نکل جاتا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، جہاں بھوک لگی زمین پر ہاتھ مارا، زمین پھٹی، کھانا نکل گیا۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، 7ویں پارے کی ایک آیت ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ، ہم پر زمین سے تو روزی کھاتے ہیں، ہمیں آسمان سے دسترخوان بھیج بنا بنایا۔ یہ دعا کی، انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے دسترخوان۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، آسمان سے آنا شروع ہو گیا چپاتی اور گوشت۔ یہ ایک فطری چیز ہے انسان کی، چپاتی اور گوشت، یہ آنا شروع ہو گیا۔ جب جنت میں جنتی جائے گا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو کھانا دے گا، وہاں ایک بیل ہے، وہاں ایک بیل ہے جنت میں، اور جنت کے چاروں جانب جو درختوں کی باڑ ہے،
اسے کھا کھا کر کے وہ اتنا فربا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کی تو روٹی دیں گے اور جنت میں جو ایک بیل ہے اس کی کلیجی کا سالن دیں گے. یہ دیکھو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دی کہ زمین کی روٹی، چونکہ زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اسی میں رکھا ہے، چاہے سونا ہو، چاندی ہو، تانبا، پیتل، اور چاہے پھل کیسا بھی ہے، ہر جگہ الگ الگ زمین کے اندر اللہ نے طاقتیں رکھی ہیں. میں افریقہ گیا، 60 فٹ نیچے گیا تو وہاں سونا ہی نکل رہا ہے. 60 فٹ نیچے زمین کے کرین کے ذریعے، لفٹ کے ذریعے گئے، دیکھا وہاں سونا نکل رہا ہے. اسے باہر نکال کر سونا بناتے ہیں. ایک جگہ جانا ہوا کہ گھر کے برابر میں بھی گولے کا پیڑ کھڑا ہوا ہے کیرل میں. ایک جگہ جانا ہوا تو گھروں میں بھی وہاں سیب کے پیڑ کھڑے ہوئے ہیں. ہر جگہ ہر چیز پیدا نہیں ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ جنت میں جو روٹی دیں گے تو زمین کی دیں گے. اور زمین کی روٹی کا مطلب، تم روٹی کھاؤ گے اگر یہ خیال کرو کہ اس میں تو سیب کا ذائقہ وہ ہوگا، مچھلی کا کہو گے وہ ہوگا، مرغ کا کہو گے وہ ہوگا، جیسا تم خیال کرو گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارا دل جو چاہے گا وہی تمہارا ذائقہ فوراً بن جائے گا. تو یہ باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم اور آپ دنیا میں ہیں، روزی کے لیے پریشان نہ ہو. روزی کا وعدہ تو اللہ نے اپنے اوپر کیا. جب بچے کا استقرار ماں کے پیٹ میں ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ وہی غذا دینا شروع کر دیتے ہیں. اور غذا بھی کیسی؟ جیسی شہتوت کا پتا کیڑے کے منہ میں، وہاں ضرورت ہے جلدی جلدی پھلنے اور پھولنے کی، تو خون کی غذا دے دی. تو خون کی غذا اسی لیے دی جاتی ہے کہ اسے وہی ایک دم چاہیے. تیار ہوا وہی 8-9 مہینے میں بنا بنایا 2-2.5-3 کلو کا باہر آ جاتا ہے. پیدا ہوتی سب سے اعلیٰ غذا دودھ کی، نرم، کیونکہ وہاں خون تھا، اور یہاں پر آتے ہی دودھ دے دیا. یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر وعدہ کیا ہے. تو میں ان نوجوانوں سے یہی کہہ رہا ہوں، کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ ملازمت کے لیے پریشان نہ ہو. یہ تو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، کھانے کا، پینے کا، رہنے کا. یہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں صرف اللہ کی جانب رجوع کرنا، تمہاری ہر مراد پوری ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ یوں کہتے ہیں، تم ایک بالش چلو میری طرف، میں 2 چلوں گا. تم ایک ہاتھ چلو، میں 2 چلوں گا. تم پیدل چل کر کے آؤ تو میں دوڑ کر کے آؤں گا. تم میری طرف اگر دوڑ کر کے آؤ گے تو میں اپنی گود میں لے لوں گا. اور جب میں تمہیں اپنی گود میں لے لوں گا تو تمہارے پیر بن گیا، ہاتھ بن گیا، آنکھ ناک کان بن گیا. تمہیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہاری ہر ضرورت میں خود پوری کروں گا. لیکن شرط ہے اللہ کی ذات پر ایمان لانا، شرط ہے اللہ تعالیٰ کی بات کا ماننا. جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں گے تو اللہ خود وعدہ کر رہے ہیں، اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی. جب مجھ سے پکارتا ہے، مجھ سے دعا مانگتا ہے، میں اس کی دعا پوری کرتا ہوں، مگر شرط فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ بھی تو میری بات مانے. آج ہم جو پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کامل نہیں ہے. زبان سے تو کلمہ ہے، لیکن کلمے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمد شریف، شروع میں یہ ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، الحمدللہ. کیوں ہے اس کے لیے؟ چونکہ وہ پورے عالم کو پیدا کرنے والا ہے. اس عالم کو پیدا کسی نے نہیں کیا سوائے اللہ کے. رب کہتے ہیں کسی چیز کو عدم سے وجود دینا، اور وجود دے کر ضرورت کی چیزیں پوری کرتے کرتے کمال تک پہنچانے والی ذات کو رب کہتے ہیں. اور وہ کون ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے. ہمیں کسی بات کو سمجھنا تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم پانی کا ناپاک قطرہ، پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، یہاں تک کہ ہڈی اور روح اس کے اندر ڈال دی، جیتا جاگتا حیوان انسان بنا دیا. تو اور انسان بنا کر دنیا میں بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر ضرورت پوری کرتے ہیں. آسمان سے پانی، زمین سے کھیتی، ہر چیز اللہ تعالیٰ انسان کے لیے پیدا کرتا ہے. تو اسے کہتے ہیں عالموں کا رب. اور جب وہ عالموں کا رب ہے
تو ہماری غلطیوں کو وہ درگزر بھی کرتا ہے. کیوں؟ رحمان اور رحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اور ہم جو بھی یہاں پر عمل کریں گے تو لہذا ہم وہ عمل آخرت میں اس کا عوض و بدلہ دیا جائے گا. اسی لیے اسے کہتے ہیں مالک یوم الدین. وہ قیامت کے دن کا بھی مالک ہے ہمارے اعمال کا. اسی بنا پر جب تو یہ تمام صفات والا ہے تو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری تو عبادت کریں گے. اور عبادت آپ کی کریں، مانگے کہیں سے نہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم آپ ہی سے تو مدد چاہیں گے. اور اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں ہم تمہاری ہر ضرورت پوری کریں گے، ہمیں صرف رجوع اللہ کرنا ہے. اس لیے یہ قرآن پاک آج پورا ہوا. رمضان کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن جس کے سینے میں کر دیا، انسان کی طاقت نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے. چونکہ یہ قرآن آسمان پر، زمین پر، پہاڑ پر پیش کیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے ایسی بنا دی جو اتنی کامل، مکمل، اتنی قوت و طاقت والی کہ قرآن پاک کو جو آسمان و زمین نہیں اٹھا سکے، اللہ کے نبی نے اسے لیا. اور پھر اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو پہنچایا، یہاں تک کہ ہمارے پاس یہ اللہ کا ایک فضل، اللہ کی ایک نعمت آئی ہے. یہ قرآن پاک عالم کے لیے روح کہلاتی ہے. جب تک یہ قرآن باقی ہے یہ دنیا باقی ہے. جب تک ہمارے بدن میں روح تو ہمارا جسم باقی. آج روح نکل جائے تو ہمارا خود یہ جنازہ ہو جائے گا، لاش ہو جائے گی، اور دفنا دیں گے یا جلا دیں گے، یا جانور کھا لے یا پانی میں ڈال دے تو ختم ہو جائے گا. لیکن یہ عالم کے لیے روح قرآن پاک ہے. جب تک یہ قرآن رہے گی عالم رہے گا. اور پہلے قرآن پاک اٹھایا جائے گا، عالم جائیں، کتابوں سے اٹھے، قرآن اٹھے گا، فوراً قیامت آ جائے گی. تو قرآن پاک سے ہمیں اور آپ کو چمٹنا ہے اور اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنا ہے. آج ہم پریشان. اگر آپ ایک بچے کو حافظ بنا دو، اسے ملازمت کے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. روزی رزق اتنا آئے گا، روزی اور رزق اتنا آئے گا کہ پورے گھر والے نہیں، رشتہ دار بھی اس سے خوب فیض اٹھائیں گے. بھلے ہی اسے 1000 2000 5000 ملے اور دوسری تعلیم والے کو 50,000 ملے. جو برکت اس قرآن پاک کی تعلیم اور اس کے تعلق سے ہے اس میں وہ برکتیں نہیں ہیں. اسی لیے لباس دیکھو، کھانا پینا دیکھو، رہنا دیکھو، سکون سب سے بڑی چیز ہے. جو قرآن پاک سے چمٹ گیا اسے سکون ملتا ہے. اور اصل مقصد سکون ہے، پیسے سے سکون نہیں. سکون اللہ کے ذکر سے ہوگا. آج ہمارا نوجوان اپنے آپ کو پریشان نہ سمجھے، اللہ کی جانب رجوع کرے، اللہ کی طرف سے نعمتیں ایک دم آنا شروع ہو جائیں گی. قرآن کی تعلیم اگر ہمارے پاس ہو تو ہم پریشان نہیں. کسی عالم یا حافظ کو آپ پریشان نہیں دیکھیں گے. وہ صرف اور صرف قرآن پاک کی برکت ہے. اس لیے میں تو یہی دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ کچھ بھی پڑھیں، خوب پڑھیں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بڑے بڑے عادل منصف جج بنے، لیکن اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑو. عزت تمہاری 1000 گنا پیدا ہو جائے گی اس دین کی وجہ سے. جس محکمے میں بھی رہو گے، علی گڑھ یونیورسٹی بڑی اعلیٰ یونیورسٹی ہے، وہاں ایک حضرت ہیں مولانا کلیم اللہ صاحب، دیندار ہیں، نیک ہیں، بہت بڑے اچھے عالم ہیں. ان کا اتنا بڑا مقام ہے یونیورسٹی میں، پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، مگر لوگ مجلس کرتے ہیں. دینداری ہے تو پوری یونیورسٹی ان کی تعظیم کرتی ہے. تو یہ دینداری تو ایسی ہے جہاں بھی اسے اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ کا فیض و فضل خوب آتا رہے گا. اس لیے قرآن پاک آج یہاں کامل مکمل ہوا اور اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اور آپ پر خوب نازل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضرات محترم،